آپ یہ بتائیے گا کہ کس مشکلات کا آپ نے سامنا کیا. میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے ایک چیز ذرا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا کہ کوئی ترقی یافتہ معاشرہ ہو, تو اس میں ایک چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس معاشرے میں دونوں مرد اور عورت دونوں کو سیاسی, سماجی اور معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی جہاں پہ آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا حصہ اس آبادی کا اپنے خوابوں کو مار کے جی رہا ہے. اور اگر کوئی خاتون اپنا خواب پورا کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کو ہزاروں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جب کوئی خاتون باہر نکلتی ہے, اپنے خوابوں کو مکمل تعمیل دینے کی کوشش کرتی ہے, تو اس کو مرد کے مقابلے میں دگنی محنت کرنی پڑتی ہے اور ڈبل چیلنجز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی خاتون ہے جب وہ کسی مینیجریل پوزیشن پہ پروموٹ ہوتی ہے تو ایک جنرل ایک تاثر ہوتا ہے کہ ضرور کسی شارٹ کٹ سے آئی ہوگی. اگر وہ کسی بولڈ فیلڈ کا انتخاب کر رہی ہے, جیسے کہ جرنلزم ہو گیا, میڈیا سے ریلیٹڈ ہو گیا, تو ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. اگر سڑک پر کوئی گاڑی میں غلط انڈیکیٹر لگا رہا ہے تو پیچھے والی گاڑی میں بیٹھا وہ مرد ضرور کہتا ہے کہ کوئی عورت چلا رہی ہوگی, حالانکہ بھلے وہ مرد بھی چلا رہا ہو. پہلا تاثر یہی ہوتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ کچھ ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, اور ان کی جرنی سے مجھے نہیں پتا کہ جنہوں نے یہ انتظامیہ نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا کیا سوچ کے کیا تھا, لیکن میں سوال یہ سوچ کے کروں گی کہ یہاں پہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو اس زندگی کے اس مراحل سے گزر رہی ہیں جن سے یہ گزر کے آئی ہیں, ان کے لیے کوئی رہنمائی ہو سکے, ان کی جرنی سے کچھ لیسن مل سکے, کچھ ہمیں گائیڈنس مل سکے. جی آپا, آپ کی طرف آؤں گی. آپا, آپ کی جو جرنی ہے اس میں یقیناً بہت سارے اتاؤ چڑھائے ہوں گے. آپ کا ایکٹیوسٹ ایک ہونا اور اس زمانے میں ہونا ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا. تو آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ سے سوال میں چاہوں گی کہ ایک تو آپ جو آپ نے چیلنجز فیس کیے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. شکریہ بہت بہت. کشور آپ بھی آ جائیں نا, بیٹھ جائیں. ارے بھائی بچیاں بیٹھی تھیں, آپ بچیوں کے لیے سوال پوچھ رہی ہیں. وہ تو چلی گئی, ان کو ایک پروگرام کے لیے لایا گیا تھا, وہ بیچاری رک نہیں سکی. کشور ناہید آپا, اگر آپ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. بہت اچھا ہوگا. جی آئیے آئیے آئیے, بیٹھ جائیے, آئیے. مطلب آپ کچھ کم آپ کی جدوجہد نہیں رہی ہے, آ جائیں. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی جرنی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا, تو ہمیں اس موقع سے فراہم ذرا. آپ پہلے آ جاتی نا تو یہ پہلا سوال آپ سے ہوتا, لیکن آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے سنیں. ہاں بیٹھیے. بہت شکریہ. اسٹیج پہ بیٹھ کے بولا جاتا ہے. ہاں بولیے, ہاں بولیں بھی. اچھا, سننا اور بولنا تو یقیناً بہت وہ ہے, لیکن آپ کی موجودگی سے ہی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں کشور آپا. شکریہ بہت بہت. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ میں وہ جذبہ ہوتا ہے جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین ہر کام کر سکتی ہیں, ان کو کسی چیز سے روکنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ماں باپ کا ایک حد تک ضروری ہے, لیکن اس کے بعد جو ایک سوسائٹی قیود عائد کرتی ہے, ہمیں ان چینز کو بریک کرنا ہے. تو اگر اس جدوجہد میں بہت کٹھن راستے بھی آتے ہیں, ایک بات میں کہنا چاہوں گی یہاں ماں باپ سے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں, احساسات ہیں, ان کو سمجھیں اور ان کو راستہ دیں, تو پھر یہ ان کے لیے مرحلہ جو ہے اتنا مشکل نہیں رہتا. کیونکہ دیکھیں, سب سے پہلی رکاوٹ تو گھر سے آتی ہے. تمہیں کیا ضرورت تھی جلسے میں جانے کی, تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں, تم وقت پہ کیوں نہیں آئیں, تم کو ایجوکیشن میں کیوں پڑھو گی. یہ سوال سب سے پہلے گھر سے اٹھائے جاتے ہیں. یہ سوال سب سے پریشر جو ہے وہ خاندان سے آتا ہے. اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کرے
اور آئندہ اپنی زندگی گزارے تو یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. تو لکیلی میرے والد نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے گرینڈ فادر جو تھے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اسکول میں کالج میں ایسے اساتذہ ملے, ایسی خواتین میں ملی جنہوں نے بتایا کہ خواتین برابری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ کو اپنا راستہ خود بنانا ہے. مسئلے وہاں آتے ہیں جب آپ شادی کر کے دوسرے گھر جانا چاہتی ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات تھی کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے آئیڈیلز کو سمجھتا ہو اور مجھے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. تو پھر یہی ہوا. جو میرے شوہر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تمہاری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, پولیٹیکل ہیں, ایجوکیشنل ہیں, جو بھی تمہیں کرنا ہے, لکھنا ہے, پڑھنا ہے, تقریریں کرنا ہے, میں کسی چیز میں تمہیں منع نہیں کروں گا, تمہارا ساتھ دوں گا. بلکہ اگر کسی تم کہو گی کہ میں باہر تھی, گھر پہ کھانا نہیں ہے, آپ کچھ باہر سے منگوا لیں, تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا اور میں کوئی شکایت نہیں کروں گا تم سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت مستحسن اور بڑا قدم تھا میری زندگی کا جب میں نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. اور میں ایک گھر سے دوسرے گھر آ گئی, لیکن میری جو آزادی تھی یا جو میرے اپنے کام کرنے کا طریقہ تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور ابھی تک بھی دیکھیں, جب بھی میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں جانا ہے, وہاں جانا ہے, گو کہ وہ اس وقت انفارچونیٹلی علیل ہیں, بستر پہ ہیں, وہ کہتے ہیں صرف مجھے وقت بتا دو کتنی دیر میں آؤ گی. تو یہی بات ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ جیسے ہی میرا کام ختم ہو مجھے واپس گھر جانا چاہیے, کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں عزت بھی ہوتی ہے. اگر مرد یہ سیکھ لیں کہ عورت کو عزت دینی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے. کوئی محبت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں عزت کا ہاتھ نہ ہو یا دخل نہ ہو. تھینک یو. آپا بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عورت کی, ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. مرد کا بے شک ہاتھ نہیں ہو, عورت کی اپنی اہلیت ہوتی ہے, لیکن مرد کی سپورٹ بھی ہمارے جیسے معاشرے میں بہت ضروری ہے. لیکن آپا آپ بہت خوش نصیب تھی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس سے شادی کس سے کرنی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین جو ہیں ان سے یہ پوچھا بھی نہیں جاتا. میرا اگلا سوال جو ہے عظمیٰ الکریم صاحبہ سے ہوگا. آپ کا تعلق عظمیٰ جرنلزم سے رہا ہے, بہت عرصے سے رہا ہے, اور اسپیشلی ابھی جو ہے آپ ہیراسمنٹ کے حوالے سے کمیٹی کی بھی ممبر ہیں. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ریسنٹلی ایک رپورٹ پڑھی تھی, کوئی انٹرنیشنل ادارے تھی, کہ پاکستان میں جو میڈیا اسپیشلی جو جرنلزم سے ریلیٹڈ خواتین ہیں, ہر 2 خواتین میں سے ایک خاتون کو اپنے کریئر میں کہیں نہ کہیں ہیراسمنٹ, اسپیشلی سیکشول ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ فیلڈ بہت ایک بولڈ فیلڈ ہے, جہاں پہ آپ ڈائریکٹلی کسی لوگوں کے حوالے سے, کسی اسٹرانگ پارٹی, اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے والی پارٹی بہت خطرناک ہوتی ہے, آپ اس حوالے سے بتا رہے ہیں, نیوز دے رہے ہیں, اور آپ کی جان کو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور لڑکیاں کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کمزور ان کو سمجھا جاتا ہے, تو ان پہ زیادہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ سے چاہوں گی, کیونکہ چیلنجز کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. ایک تو آپ ہمیں اگر کوئی ایسے موٹیویشنل یا ایسے امپاورنگ نیریٹیوز بتا سکیں, آپ کے سامنے بہت گزرے ہوں گے, آپ کی کمیٹیز میں بہت ایسے ایشوز آتے ہوں گے, اور ساتھ میں اگر اپنی ایکسپیرینس بھی کچھ شیئر کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. السلام علیکم آپ سب کو. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جد و جہد اور چیلنجز ہمارا بے شک موضوع ہے, لیکن جد و جہد کشور آپا اور انیسارون آپا اور باقی باہر مہناز بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے اور ان خواتین نے کی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے چیلنجز بہت کم ہو گئے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے ہیں, اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اور راستے ہموار کریں جو ہم نے اپنے سینئرز سے سیکھا ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پاکستان ویسے بھی اگر آپ دیکھیں صحافتی اعتبار سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں آتا ہے. تو صرف خواتین ہی نہیں, اوور آل صحافیوں کو یہاں پر ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے, ان کی جان کو بہت خطرے ہیں. اور پچھلے اگر آپ 2 سال سے تو شکر ہے کہ حالات تھوڑے بہتر ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے آپ 5 سال دیکھیں تو بہت سے صحافیوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے.
جہاں تک بات ہراسمنٹ کی ہے تو ہراسمنٹ کا شکار ہمارے یہاں صرف وہی بات ہے کہ صحافت میں نہیں بلکہ آپ کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور میں نے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنے عرصے میں بہت سارے کیسز دیکھے ہیں, اور مرد خواتین تو اب ان تمام خواتین کے جد و جہد کی وجہ سے, اس طرح کے سیمینارز جو ہم کرتے ہیں, جو ٹاکس کرتے ہیں, پبلکلی ہم بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت خواتین نے بولنا شروع کر دیا ہے, اور بہت اچھی بات ہے. ان کا سپورٹ سسٹم بھی بہت بڑا ہے, لیکن ابھی بہت لمبا سفر ہم نے طے کرنا ہے. لیکن مرد جب ہراس ہوتے ہیں تو وہ بیچارے کمپلین بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ وہاں پر ان کے لیے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خواتین نے بہت عرصہ دیکھی ہے. ان کو مرد ہی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. جو جس طرح سے میں کہوں, بالکل صحیح کہا فضا نے کہ ہمارے پاس چیلنجز ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہے, ہم سب ان سے گزرتے ہیں, اور ان کو ڈیل کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلی ڈیلنگ تو ہے آئی تھنک کہ پیرنٹس کے تھرو ہونی چاہیے, کہ اور پیرنٹس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کوئی خاتون کسی مشکل سے گھر پہ آ کے بتا رہی ہے, اور اس کو وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کہیں کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہے یا کسی بھی مشکل سے گزر رہی ہے تو وہ گھر پر آ کر یہ بتا سکے. اسے یہ خوف نہ ہو کہ میرے گھر والے, میرے ابا, میری اماں, میری دادی, میرا بھائی اور باقی رشتہ دار اور محلے وغیرہ کہ لڑکی کو گھر بٹھا لو, بس بیٹا کل سے مت جانا, ہمیں تمہاری بڑی فکر ہے, کل سے تم باہر مت نکلو. اس ایک جملے کی وجہ سے وہ لڑکی گھر آ کر کبھی بتاتی نہیں ہے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیزوں کبھی شیئر کرتی ہے, کبھی نہیں کرتی, گھر پہ نہیں بتاتی. تو سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں یہ ایڈوانٹیج دینا چاہوں گی کہ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو, اپنی لڑکیوں کو وہ کانفیڈنس دیجیے کہ وہ گھر پہ آ کے کچھ بھی بتا سکیں, اور آپ ان کے کریئر پہ, ان کی خواہشات پر پابندی نہیں لگائیں گے. ان کو وہ سپورٹ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نمبر 2, اداروں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے, اور انڈیویجول ایجوکیشنل اداروں میں خاص طور سے, اور گھر تو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے, وہاں پر یہ ضرور سکھایا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ فہمیدہ ریاض صاحب نے بہت زبردست بات کہی تھی, لیکن آپ ان کا ایکسپیرینس دیکھیے, ان کا ایکسپوجر دیکھیے, ان کا شعور دیکھیے. وہ یہ بات اگر کہتی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے, انہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے. تو آپ پہلے وہ چیز سیکھیے. ہر صورتحال کا جواب جو ہے وہ چلانا نہیں ہوتا. خاموش بیٹھ کے بہت طریقے سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ ایکسپیرینسز میں بالکل شیئر کروں گی, کیونکہ ہم اپنی خواتین کو امپاور کرتے ہیں کہ فیصلے وہ خود کریں. آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو امپاور کریں. اداروں میں بھی ہم خواتین کو امپاور کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے جس کا جواب آپ نہیں دے پا رہی, تو وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ہم ان کا جواب نہیں, وہ سینئر ہیں یا کولیگ ہیں یا ہمت نہیں ہو رہی, تو ہم پہلے انہیں امپاور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سپورٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے, بٹ اٹس بیٹر کہ آپ جائیے اور آپ انہیں نو کہیے, آپ انہیں جواب دیجیے. تو یہ امپاور کرنا خواتین کو بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے, جب تک آپ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو سب میں ہوتی ہے, وہ قوت اور وہ سپورٹ ان کو نہیں ملے گی, اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گی. سب سے پہلی چیز آپ ان کو امپاور کیجیے کہ اپنے فیصلے وہ خود لیں. میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب کوئی, ظاہر سی بات ہے ہم سب اس دور سے گزرے, کوئی نہ کوئی آپ پہ کامنٹس کرتا ہے, کوئی ہراس کر دیتا ہے. تو جب مجھے کچھ ہوتا تھا میں جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی, تو کہتے تھے کہ تم ڈیل کر لو گی یا تم چاہ رہی ہو کہ میں انٹروین کروں. تو نہیں, ڈیل تو میں کر لوں گی, لیکن یہ کہ میں اس کو ایسے ڈیل کروں یا ایسے ڈیل کروں. تو وہاں سے سپورٹ آتی تھی, اور مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ جب والدین یا گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے تو وہ بچوں میں پاسان ہوتا ہے. تو میں اس جملے کو, اس بات پہ یہاں اپنی بات ابھی ختم کروں گی کہ ایک دن ہماری بیٹی صاحبہ وہ گھر داخل ہوئیں اور آتے ہی بولتی ہیں کہ اسکول میں ایک بچہ ہے نا, وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, وہ پنچ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اپنے بھائی کو بتا رہی ہے جو کہ اس سے 4 سال بڑا ہے. تو ہمارا بیٹا اس کو فوراً بولتا ہے کہ میری بیٹی کا نام ایلیا, کہتی ہے ایلیا آپ ڈیل کر لیں گی یا آپ چاہ رہی ہیں کہ میں بتاؤں یا میں انٹروین کروں. وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا. تو اس کا جواب بھی اتنے مزے کا تھا کہ ڈیل تو میں کر لوں گی ادا, مگر یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو ڈیل کروں کیسے, آپ مجھے وہ بتا دیجیے. تو یہ امپاورمنٹ اپنی لڑکیوں کو دینا بہت ضروری ہے, اور اگر پیرنٹس امپاورمنٹ دیں گے تبھی بچیوں میں کانفیڈنس آئے گا, اور بچوں میں بھی آف کورس. تھینک یو سو مچ عظمیٰ. آپا میں آپ کی طرف آؤں گی. کشور آپا, آپ کی اس دن آخری سیشن میں جو سکھر میں ہوا تھا, آپ کی کہانی سنی تھی, آپ کی میں نے کہا کہانی سنی تھی جو سکھر میں سیشن آیا تھا, میں نے ماڈریٹ کیا تھا, جو آپ نے کہانی شیئر کی تھی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جرنی شیئر کی تھی. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ کتنے مہینے دال چاول کھا کے آپ نے گزارے تھے. دیکھو میں یہ سب کہانیاں لکھ چکی ہوں, اور لیکن آپ کے منہ سے سننے میں بڑا مزہ آیا. میں اصل میں
اس پہ پھر آؤں گی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ سب لوگ بچوں کی ایجوکیشن اور امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں امپاورڈ وومن کی کہانی سناؤں تو مجھے ضرور. جتنی لیکچرز آتی ہیں پڑھانے کے لیے, پروفیسر آ رہی تھی, کوئی 15 لڑکیاں تھیں, مجھے انٹرویو کرنا پڑا. تو ان 15 لڑکیوں کو میں نے صرف ایک سوال پوچھا, یہ بتائیے بنگلہ دیش کا پہلا نام کیا تھا؟ ایک بھی لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیش کا پہلا نام کیا تھا. یہاں کوئی لڑکی لڑکا ہے جو بتائے گا کیا تھا؟ بتاؤ. کیا؟ مشرقی پاکستان. دیٹس اٹ. تو میں اس لیے یہ سوال کیا کہ مشرقی پاکستان ہمارے کورس میں پڑھایا ہی نہیں جاتا, ہم نے اس کو باہر کر دیا. ہم صرف یہی مغربی پاکستان اسی کو پڑھتے, ہم پچھلی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں. ایک اور بات, ہماری لڑکیاں امپاورڈ ہو کے کالجوں میں پڑھانے لگتی ہیں, لا کر لیتی ہیں, آ جاتی ہیں ادھر سول سروس میں آ جاتی ہیں. سول سروس کے بعد لڑکیوں میں جو بھی لڑکیاں ریسرچ کرنا چاہتی ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتی, وہ کسی سے لائر سے نہیں سمجھتی, لوگوں کے پاس جاتی, وہ آتی ہیں آپ بتائیے مجھے یہ سبجیکٹ ملا ہے, اس میں میں کیا کروں؟ تم کسی لائر سے بات کرو یا کسی اور چیز سے کرو, کچھ سیکھ کے نہیں آتی. ہر چیز میں سیکھنا پڑتا ہے, ہر کام میں سیکھنا پڑتا ہے. میں نے ساری عمر گزاری شاعری میں, تو شاعری میں نے بغیر کسی سے الف بے تے کے ذریعے نہیں سیکھی. استادوں کے درمیان زمین پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سنی, ان سے سوچا کہ لفظ کا استعمال کیا ہوتا ہے, ان سے سیکھا کہ ہم نے اپنا مخاطب کس کو کرنا ہے. پہلے ان کے پاس صرف ایک مخاطب تھا, وہ محبوب تھا, چاہے وہ مجاز کے انداز میں ہو, چاہے جگر کے انداز میں ہو, چاہے کچھ ہو. ہائے تم چلے گئے, ہائے تم آ گئے, ہائے تم مر گئی امیر, یہ سب کچھ تھا. لیکن یہ جذبہ کہ اگر پرچم کو اس پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا, یہ صرف مجاز کے ایک مصرے تک آیا. آگے بڑھنے کے لیے ڈاکٹر رشید جہاں موجود تھی, آگے بڑھنے کے لیے عصمت آپا موجود تھی, اور ہمارے پڑھنے کے لیے منائی تھی عصمت چغتائی کو نہیں پڑھنا. ہاں تم نے اس بہشتی زیور پڑھنا ہے, اور دوستویفسکی کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ پتہ نہیں کون ہے, انگریز ہو جاؤ گی. آپا کی آواز سب کو آ رہی ہے؟ مائک تھوڑا, آپا تھوڑا مائک ذرا قریب کیجیے گا. مائک یا میں گفتگو کرتی ہوں لوگوں سے, میں مائک سے گفتگو نہیں کرتی. میں تو بتانا یہ چاہتی ہوں. اب ٹھیک ہے؟ نہیں اب تو بالکل اب نہیں. ٹھیک ہے, چلو بتا دیا کرو. اچھا صحیح. میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے اندر ایک کہیں نہ کہیں ہر ایک کے اندر کوئی خواب پل رہا ہوتا ہے, کوئی سوچ پڑ رہی ہوتی ہے, کوئی احساس ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کے فلم ڈائریکٹر بنوں گی, میں ایکٹریس بنوں گی. وہ بہت ساری لڑکے لڑکیاں جو گا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سنگر بنوں گی. یہ اس طرح کے احساس سوچنا کوئی برا نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے, سوچتے رہو. لیکن آخر جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون ہے. میں ریڈیو پہ پروگرام کرنے کے لیے بچوں کے نہیں اسٹوڈنٹ کے پروگرام کرنے کے لیے جانے لگی. اماں سے نہیں پوچھا, اماں کو آ کے بتانا پڑا. تو اماں نے مجھے کہا کہ یہ اس خاندان کی لڑکی ہے جس کی آواز مردان خانے میں نہیں سنی جاتی تھی, اور سیدوں کی یہ لڑکی اپنے خاندان کا نام اچھالنے کے لیے یہ چلی جاتی ہے ریڈیو پہ, اور پروگرام میں آل فال بک کے آ جاتی ہے, بہت خوش ہوتے ہیں لوگ. یہ تانا آپ کو, یا نصیحت یا تانا, یہ جو کچھ ہے آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا. بالکل تسلی رکھے. اس عمر میں مجھے کہتے کیا بچے کہتے کیا آپ روز روز چلی جاتی ہیں, آج فلاں جگہ کانفرنس ہے, آج فلاں جگہ کانفرنس ہے, آج فلاں جگہ. ایک آ کے کہتی ہیں ہائے گھٹنے درد کر رہے. کیوں جاتی ہیں؟ لیٹی رہے. اچھا لیٹی رہوں گی, کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ مستقل لیٹی ہوئی ہیں تو پھر تھکیں گی نا, بیمار ہوں گی, اٹھے چلے. تو ہر طرح کی نصیحت ہر عمر میں آپ کو ملتی رہتی ہے. انیس بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ
बड़ा ताउन किया मेरे साथ भी। जब 24 बरस तक वो ज़िंदा रहा तो कहीं जाना होता था पब्लिकली तो हम इकट्ठे जाते थे। अगर मुझे अकेला जाना होता था तो कहता था कि वो भी कहता था कब आओगे, लेकिन ये कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, मियाँ को नहीं बुलाया, तुमने तो बताया ही नहीं होगा कि तुम्हारा शौहर है, तुमने तो अपने आप को किश्वर नाहीद ही रखा है, तुमने तो अपने आप को किश्वर नाहीद ही रखा है, तो तुम बताना ही नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हुई हुई है। अच्छा, तो फिर इधर इनका ये था ना, उधर मेरे अब्बा जी गए। अब्बा जी कहने लगे देखो बेटा मशहूर हो गई हो ना, तो अब एक काम करो, तुम सैयदादी हो तो अपने नाम के साथ सैयदा लिखा करो। मैंने कहा अब्बा जी आप कहते हैं सैयदा लिखा करो और यूसुफ कहता है यूसुफ कामरान भट्ट लिखा करो, तो फिर मेरा नाम होगा सैयदा किश्वर नाहीद यूसुफ कामरान भट्ट। तो ये तो मिसरे से भी बड़ा मिसरा हो गया। तो इस तरह के आपको बातें जगह जगह सुनने को मिलेंगी, लेकिन इस खान से सुने, इससे निकालते, लेकिन एडवाइस भी मिलेगी। मसलन मेरी ज़िंदगी में बहुत से लम्हे आए जब बच्चे छोटे थे, बिल्कुल जब वो घर में पूरे ख़ानदान को पालना होता था और 19 बंदों की रोटी पकानी होती थी, तो मुझे भी ख्याल आता था कि मैं नौकरी छोड़ दूँ यार, कर बैठूँ। फिर मुझे ख्याल आता था कि मुझे फिर 1 रुपया मांगने के लिए भी मियाँ के सामने हाथ फैलाना होगा, और जब ये हाथ फैल जाता है तो ये सलाम करने के लिए होता है या नीचे जाने के होता है, काम करने के लिए सिर्फ नहीं होता। मैंने भी बर्तन मांजे हैं, मैंने भी आटा गूंदा है और सारी उम्र करती रही हूँ। 2 साल से वो होता नहीं है मुझसे, वरना सारी हंडियाँ पकानी सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर रखे ज़हन में कि अगर आपने नौकरी ज्वाइन की है तो उसको एज एडवेंचर मत लें, एज प्रोफेशन लें, उस पर काम करें ताकि आगे बढ़ें। टीचर भी ये एक दफ़ा टीचर लग गए तो लग गए, टीचर लगे हुए प्रोफेशनल कोर्सेज करें, नए से नए अपने आप को इम्तहान में डालें। आप FA BA को पढ़ाएं, MA को पढ़ाएं, बाहर जाके पढ़ें, किसी और के कहने पे नहीं, अपने अंदर का बंदा जहन काम करे और जहन बोलता रहे। मसलन अब सब कहते थे कि जितने मर्द हैं और शायर हमारे शायरी भाषा में औरत से मुखातिब करते शायरी करते थे। जब मैंने कहा कि मैं नज़र आऊँ हर एक सिर्फ जिधर से चाहूँ, ये गवाही मैं हर एक आईना गर से चाहूँ, तो उन्होंने कहा सेल्फ प्रोजेक्शन, नार्सिसिस्ट हो, ये हो वो हो। और जब मैंने कहा कि घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहिद, मैं निकलना भी अगर शाम को घर से चाहूँ, तो उन्होंने कहा ये तो बश्ती देवर वाली खातून दोबारा ज़िंदा कर लिए। मतलब किसी तरह चैन नहीं है माशरे को, किसी तरह से जैसे बच्चे कहते हैं कि क्यों जाती हो, और ये उन्होंने ये कहे। तो इसलिए सुनने के लिए आपको हौसला रखना चाहिए, और सुनने वालों उन जो कह रहे हों उनकी बात भी सुने। कई लोग दुश्मनी में आपसे बात कर रहे हैं, कई दोस्ती में बात कर रहे हैं, और बात में ये एसेंस निकालें कि ये हमें अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए क्या हुआ। मतलब इस वक्त हमारे यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, मैंने दयामीर के इलेक्शन को याद करा के तुम्हें बताऊं कि वहाँ मर्दों ने औरतों को वोट नहीं डालने दिए थे, कहा था खबरदार जो तुम घर से बाहर निकली। तो ये तो आज से 60 साल पहले भी उस औरत को कहा गया था जो घर से बाहर निकल के सिर्फ भिंडियाँ तोड़ती थी या पालक पकाती थी या कुछ उसमें पनीर ही लगाती थी चावलों की। फिर उस औरत ने कहा कि मुझे जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे उसके बाद मार क्यों खानी पड़ती है, मेरे अंदर भी एक औरत है। तो उस औरत को मार दिया गया, वाकई मारा गया। ये अलग बात कि अफसाने में ज़िंदा हो गई, अफसाने में आ गई, लेकिन वैसे मार दी जाती है। आज भी ये है कि जिस लड़की को पूछा ना गया हो कि तुम्हारी शादी कहाँ होनी है, वो लड़की इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होती कि मैं पूछूं कहाँ होनी है। वो कहती है मेरे जहेज़ में क्या होगा, मेरा मेकअप के लिए आपने वक्त ले लिया, वो जो मेकअप 1 लाख रुपए का होता है उसके लिए वक्त। देखिए एक दिन की तो बात होती है, उस दिन का मेकअप आप मुझे करने दीजिए। तो हमने जहनों को परवरिश नहीं किया,
ہم نے فیشن کو پرورش کیا, ہم نے ڈیزائنرز کو پروموٹ کیا, ہم نے کتاب کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا. ہم جب میں اپنے بچے کسی خاتون سے آ کے یا مرد سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے نے کتاب لی, یہ دیکھیں میری اتنی ساری کتابیں ہیں, یہ صوفی صاحب کی اتنی ساری کتابیں ہیں, فلاں کی اسماعیل میرٹھی کی اتنی کتابیں ہیں. کہتے ہاں, میرے بچے کو بڑے ڈسٹرب کے کہتی ہے میرے بچے کو اردو نہیں آتی. اردو نہیں آتی تو اس ملک میں پیدا ہوئے کیوں؟ جو زبان آتی ہے اسی ملک میں چلے جاؤ. تو بنیادی بات ہماری ٹریننگ کی ہے ایک, اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اب وہ دودھ پی رہا ہے بچہ, اماں بیٹھی ہوئی ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہی ہے, وہ اس کو دودھ کی بوتل کو ہلا دیتی ہے. آخر بڑا ہو کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں, آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا. وہ بچے جب گھروں میں بڑے ہو جاتے ہیں تو رات کو چھٹیوں میں ادروائز صبح 2 بجے سوتے ہیں اور دوپہر کو 12 بجے اٹھتے ہیں, اور اماں ابا کہتے ہیں بتا میں بہت منع کرتی ہوں, بہت منع کرتی ہوں, لیکن ٹیلی فون استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. کبھی یہ پوچھا ہے کہ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ دوستوں سے بات کر رہے ہوں گے, اور کیا ہے, اور کس سے بات کر رہے ہوں گے, کوئی چیک نہیں کیا ہوتا. اور پھر قصہ کیا آتا ہے, نور مقدم آ جاتی ہے. کس نے سنا ہے نور مقدم کا قصہ؟ کس نے نہیں سنا؟ نور مقدم جیسی کہانیاں میرے پاس روز آتی ہیں. لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگتی ہیں, لڑکیاں اپنے آپ کو انڈریس کرتی ہیں, اور لڑکے اپنے آپ کو انڈریس کر کے ایک دوسرے کو ٹیلی فون پہ دکھا کے, اور پھر اس کے دوست جو ہوتے ہیں ان کی تصویروں کو بلیک میل کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں جہاں ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان گھروں میں جہاں ہر چوتھے لمحے مدینے چلو, مدینے چلو, مدینے چلو کی بات ہوتی ہے. اندر ہماری شیطان ہے اور باہر ہم مدینے چلو کی بات کرتے ہیں. تو بس مجھے یہی کچھ بتانا تھا, یہی میری زندگی تھی, یہی آج کی زندگی ہے. بہت شکریہ آپا, بہت تلخ حقیقتیں بتائیں آپ نے. میں ابھی ڈاکٹر عائشہ میاں کے پاس آؤں گی. ڈاکٹر یہ بتائیں, جہاں پہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی مینٹل ہیلتھ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ابھی بھی لوگ تھیراپی پہ جانے کے لیے 100 دفعہ پہلے سوچتے ہیں, اگر جاتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے, کوئی ہمیں پاگل نہ سمجھے. اس وقت میں آپ نے یہ کریئر چوز کیا, تو کیا چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا, اور کیا چیلنجز جینڈر بیسڈ اگر آپ چیلنجز بتانا چاہیں آپ نے کیا فیس کیے؟ ایک اور سوال بھی ساتھ پوچھتی جاؤں گی کہ جس طرح سے ہم عورتوں کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً جہاں یہ چیلنجز عورتیں فیس کر رہی ہیں وہاں پہ وہ چیز ان کے مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہی ہوگی. تو کیا اس طرح کے کوئی کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ خواتین کے زیادہ ہوں بمقابل مردوں کے؟ بہت شکریہ فلک, اینڈ آپ سب کو السلام علیکم. دیکھیں بات جو ہے, چاہے وہ میں نے کس وجہ سے اس ایریا کو چوز کیا یا مینٹل ہیلتھ کو چوز کیا, میں بچپن سے بہت زیادہ مجھے دلچسپی تھی کہانیوں میں. اور بات ساری جو ہم آج کر رہے ہیں وہ سب اسٹوری ٹیلنگ جس کو کہتے ہیں, سب کہانیوں کی بات ہے. کہ ہمارا جہاں یہ جینڈر بیسڈ کی بات ہے, عورتوں کے چیلنجز کی بھی بات ہے, کہ ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے, ہماری سوسائٹی, ہمارا خاندان, ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں, اور ہمارے گھر پہ جو ہے ہم نے کیا سیکھا, اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کیا کہانی چل رہی ہے کسی بھی چیز کو لے کے. تو اسی طرح جب ہم عورتوں کی بھی ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ کس وجہ سے, میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر دیکھ کر یہ سوچیں کہ جو میرے ذہن میں ایک کہانی بن گئی ہے کہ عورت کو اس طرح ہونا چاہیے, بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے, بہن کو ایسا ہونا چاہیے, مجھے ایسا ہونا چاہیے, اگر میں باہر نکل رہی ہوں تو مجھے اس طریقے سے پیش آنا چاہیے, تو کیا یہ کہانی ایسی ہے جو بس میں نے ادھر ادھر سے سنتے سناتے یا کلچر میں یا ٹی وی میں دیکھ کے, اور جو میرے آس پاس لوگوں نے کہا ہے وہ میں نے ایک ایبزارب کر لی ہے اپنے اندر, یا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں ہے, یا پھر اس میں کہیں اس کو چیلنج کرنے کا کوئی اسپیس ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم اب بات کر رہے ہیں, اتنی اچھی باتیں ابھی ہوئی ہیں, تو جو ہمارے سننے والے بھی ہیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اس بات پہ ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں
کیا چیز آ رہی ہے, کیا خیال آ رہا ہے, کیا سوچ آ رہی ہے, کیا یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, یا یہ آ رہا ہے کہ واقعی ہم بھی ایسے ہی گھر میں کرتے ہیں, ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں, ہم بھی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح ریز کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا, اور وہاں پہ ہمیں اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور یہ بہت آئی ریئلی فیل کہ بہت زیادہ کانسٹنٹ جو مینٹل ہیلتھ کی طرف میں آئی بھی تو وہ وہیں سے تھا کہ ہر کوئی جب ہمارے پاس انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک اگین کہانی سنائی ہوئی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ایک ہوپلیسنس آ گئی ہے, مایوسی آ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے انزائٹی بڑھتی ہے, ڈپریشن بڑھتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے اس طرح کے امراض کی طرف وہ چیز جو ہے, یا مرض کی طرف وہ چیز چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو چوز میں نے اس لیے کیا کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ بہت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو چیلنج کرنے کی, جہاں جینڈر کی بھی بات ہو رہی ہے, عورتوں کی, خواتین کی جد و جہد کی بات ہو رہی ہے, ان کی جستجو کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ دوسرا جو میں نے مینٹل ہیلتھ کا جو اسپیس لیا ہے اس کا بھی اسٹگما بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور اس وقت جو ہمارے ملک میں آرام سے اگر میں بالکل کنزرویٹو فگرز بھی دیکھوں تو 30% 30 سے 40% مرد اور عورتوں کو انزائٹی یا ڈپریشن جو ہے وہ اس وقت اس میں وہ مبتلا ہیں. مرض کی حد تک نہیں بھی ہو, لیکن جو تھوڑا بہت جس سے ان کا ڈے ٹو ڈے کی جو وہ روزانہ کے جو کام کاج ہیں اس میں جو ان کو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ سے پیش بہت زیادہ آتی ہیں. سوری عائشہ, میں یہ رجسٹرڈ فگر ہے نا؟ دس از رجسٹرڈ فگر. ان رجسٹرڈ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ان رجسٹرڈ تو بہت زیادہ, اس لیے میں نے کہا کنزرویٹو کہ ان رجسٹرڈ تو میرے حساب سے بہت زیادہ, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے. دیز آر رجسٹرڈ فگرز. سو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں 30 سے 40%, تو اس کا مطلب کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے اور ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہر تیسرے شخص کو یا تو خود یا ان کے کوئی جاننے والے بالکل فیملی میں کسی نہ کسی کو انزائٹی اور ڈپریشن کے ایشوز ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کی جو یا کے ریلیٹڈ جو بھی کنسرنز آتے ہیں وہ آتے ہمارے معاشرے کے چیلنجز سے, جس میں غربت ہے, جس میں پیٹریارکی ہے, جس میں میسوجنی ہے, جس میں یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ ایک تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے, ایک کسی کوزے میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں, اور آپ کے اندر جو ایک بالکل فرسٹریشن جب ایک آتی ہے تو اس سے جو ہے جن کو ہم سوشو اکنامک فیکٹرز کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل آنے شروع ہوتے ہیں. تو میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں امراض تو چلے ہم دیکھتے ہی ہیں, لیکن اپ اسٹریم جو یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں فلک میں ایک بات, دو چیزیں کہوں گی. ایک تو ہمارے جہاں تک خواتین کا حساب کتاب ہے, میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گی جو آلریڈی باتیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایک جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, تو اس میں ہم پھنس جاتے ہیں, بالکل پھنس جاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہوں یا نہ کہہ رہے ہوں, لیکن ہم اتنے زیادہ چاہے وہ, اور اکثر اوقات ہماری مائیں ہوتی ہیں, باپ تو شاید کم وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جس کو ہم انٹرنلائز پیٹریارکی ہوتے ہیں وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ اگر بچی یہ کر لے گی, بچی سے یہ ہو جائے گا, یا بچی اس سے مل لے گی تو لوگ کیا کہیں گے. اور اس کے پھر آگے اس کی وجہ سے جو بھی اس کی شادی ہونی ہے یا اس نے اسکول جانا ہے یا پڑھنا ہے یا کالج جانا ہے وہ نہیں ہو پائے گا, تو وہ وہیں پہ ڈر سے خوف سے رک جاتی ہیں. اور وہ چیز جو ہے وہ خود فیل کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچے کے اندر جب وہ اس طرح کی گھر میں باتیں ہوتی ہیں تو بچے ایبزارب اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ المیے کو جو ہے ہم نے سب کو آئی تھنک اپنے ذہنوں سے بالکل ختم کر دینا چاہیے, یا پھر ایک موومنٹ شروع کرنی چاہیے, # لوگ کیا کہیں گے ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ, تاکہ ہم اس کو ایڈریس کریں. بیکاز کچھ لوگ نہیں ایکچولی کہہ رہے ہوتے, لیکن ہم نے اس چیز کو انٹرنلائز کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے ملک میں مائیں ہیں وہ جتنا وقت بیٹیوں کی تربیت میں گزار دیتی ہیں نا, جو فوکس کمپلیٹلی کہ تم نے اچھی بیوی بننا ہے, تم نے اچھی بہن بننا ہے, تم نے اچھی ڈاکٹر بننا ہے, تم نے سب اچھا کرنا ہے, میرے حساب سے اگر وہ اتنا ہی وقت اپنے بچوں کی تربیت, بیٹوں کی تربیت میں بھی گزاریں, آئی تھنک وہاں پہ مس ہو جاتی ہے چیز.
بیٹوں کا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو مطلب خود ہی سے ہو جائے گا خود, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی کہ تم کیا کرو گے, تم نے جا کے کیسے پیش آنا ہے, تم نے کس طریقے سے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تم نے آگے جا کے بہنوں کے ساتھ یا اپنی فرینڈس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اس پہ کہیں پہ بھی کوئی میرے خیال میں اتنا زیادہ ہماری جو مائیں ہیں وہ اتنی توجہ نہیں دے رہی ہوتی. اینڈ آئی فیل کہ جو تھوڑی بہت ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں چیزیں کہ لڑکوں کی تربیت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے اپنی فرینڈس کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یا کالیگس کے ساتھ, فیمیل کالیگس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کمی رہ گئی ہے, اینڈ یوزلی ماؤں سے ہی رہ گئی ہے. اور آئی تھنک وہ گھر میں بھی جو جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہسبینڈ جو ان کا فادر ہے وہ مدر کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کو کیسے کریں. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ لوگ کیا کہیں, جو ایک سینڈروم ہے یہ مردوں کو افیکٹ کرتی ہے لیکن عورتوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں جو ہماری عزتیں ہیں, جو ہماری غیرتیں ہیں, وہ ہم عورت سے, بچی سے ہی سارا کچھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. فضا میں ضرور یہاں پہ یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ابھی بولا اچھی عورت, اور جو عزت اور آنر کی بات ہے تو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں آپا, وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ یہ اچھی عورت کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ اور عزت کو اور آنر کو اپنے عورت سے کیوں جوڑا ہوا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس معاشرے کے لیے. عائشہ نے کہا, میں جس بات کے لیے کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ڈپریشن جو ہے نا وہ آپ سے بہت سی ایسی چیزیں کروا لیتا ہے جو شاید آپ کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں اس کو چیخنے کی بہت عادت ہے, بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے. آئی وانٹ ٹو ایڈمٹ کہ میں ڈپریشن کی پیشنٹ ہوں پچھلے 3 سال سے, اور جب میں نے پہلی بار یہ اناؤنس کیا تھا تو سب سے پہلے مڑ کے میرے شوہر کو دیکھا تھا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا. نے کہا نہیں, یہ ایک بیماری ہے. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, یہ کہنا میں 30 سیکنڈ ضرور لینا چاہوں گی, اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج کرواتے ہیں, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یا اس کو ماننے میں, ایکسیپٹ کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. تو کائنڈلی آپ کے گھر میں کسی کو ڈپریشن ہے تو وہ آپ کا قصور نہیں ہے, نہ گھر کے ماحول کا قصور ہے, وہ ایک بیماری ہے. پلیز اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, اسے ٹریٹ کیجیے, اور چھپائیے نہیں, بتائیے. وہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. اچھا عظمیٰ, میں جی پلیز. نہیں میں پھر آگے سوال پوچھوں گی, آپ پلیز آپ مائک آن. جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے الیکشنز اللہ کرے ہو جائیں تو ہونے والے ہیں. جو سب سے اہم ذمہ داری ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگوں کی اور باشعور گاؤں کی عورتوں کی وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی 60 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ریزرو کی گئی ہیں عورتوں کے لیے. 3 دفعہ سے میں دیکھ چکی ہوں, میری بھتیجی, میری بھانجی, میری بہن, میری سالی, میری ساس, اس کے علاوہ دائرہ آگے نہیں بڑھتا. تو خدا کے لیے آپ سب لوگ مل کے, چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں, کوشش کریں کہ اس دفعہ پڑھے لکھے, اور چند پڑھی لکھی کو کسی نے MBA کیا, کسی نے کچھ کیا, پر میری بھتیجی ہے اس لیے تم رکھ لو اسے. اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہو کہ اس نے گاؤں میں کام کیا ہے, اسے شہر میں کام کیا ہے, اسے سول سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے, اسے لوگوں سے ملنے کا کانسیپٹ ہے, تب ان عورتوں کو منتخب کیا جائے. پلیز میری رشتہ دار خواتین کو مت کیجیے گا. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم سب کے لیے, ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہیں, ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. پھر اگر آپ سوچیں کہ پارٹیاں کچھ کریں گی, کچھ نہیں, وہ اپنی رفداروں کے لیے کام کریں گی جو ان کے آج ہاتھ ملنے سے ہاتھ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ہمارے لیے اہم ہے. ہم نے نہ لوکل باڈیز میں کام کیا ہے, نہ ہم نے یہ پروونشل اسمبلی, نہ نیشنل اسمبلی کے لیے. یہ بہت ضروری کام ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ آپا ہمیں مواقع بھی بہت کم ملتے ہیں. جیسے جنرل سیٹس پہ خواتین کو تو بالکل ہے سمجھے نہ ہونے کے برابر ہیں. پتہ نہیں یہ کیا انفیریورٹی کمپلیکس ہے یا سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ خواتین پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, یا کیا ایشو ہے, انسیکیورٹی ہے. لیکن یہ بہت ایک بڑا یہ بھی المیہ ہے, بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے. اچھا عظمیٰ, میں اگلا سوال آپ سے کروں گی. آن لائن ہیراسمنٹ, جب ہم ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ورک پلیس کی جگہ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ آن لائن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک میں ابھی BBC کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں BBC کی کوئی اینکر پرسن تھی, وہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک بہت زیادہ ایک مینٹل ہیلتھ کے بہت ہی ٹراما میں چلی گئی تھی جب ان کا پہلا کوئی شو ہوا تھا. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کوئی مرد نیوز بلیٹن بتاتا ہے تو اس کو نیوز پہ ڈسکشن
انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن جب کوئی عورت نیوز بلیٹن بتا رہی ہے تو عورت کے کپڑوں پہ ہوتی ہے, عورت کی اوپر اٹیک ہوتے ہیں, مطلب وہاں پہ نیوز کی کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی لاجیکل بات نہیں ہوتی. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے تو اس حد تک کامنٹس آئے, جو میرا پہلا پروگرام تھا, کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارا ریپ کیا جائے, تمہارے اوپر تو ایسڈ تھرو کیا جائے, اس طرح کی باتیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا چینل یا جو بھی ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, یا کس طرح سے ایز این انڈیویجول اس چیز کو کیسے کوپ اپ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک بہت براڈ چیز ہے, اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چوری کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرائم ہے. سب سے پہلے تو ہراسمنٹ کو یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک بیہیویئر نہیں ہے, وہ ایک کرائم ہے, ایک جرم ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو جرم کا درجہ دے دیں گے تو پھر آپ اس کو ڈیل بھی ویسے ہی کریں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بیہیویئرز ہیں نا, یہ کسی کو پریشان کرنے کے, سامنے والا پریشان ہوتا ہے اس کو کرتے چلے جاتے ہیں, اور خواتین چونکہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہیں. یہ معاشرے کے مختلف طبقات ہیں, وہاں پہ ہم یہ مختلف بیہیویئرز دیکھتے ہیں. اور یہ میں طبقات فائنینشیل یا معاشی طبقات کی بات نہیں کر رہی, میں شعوری طبقات کی بات کر رہی ہوں, کہ ہماری سوچ کے حساب سے جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہم سامنے والے کو بھی ویسے ہی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی, دیکھیے مسائل تو ہیں, میں مسائل پہ تو بات نہیں کروں گی, میں ان کے سلوشنز دینا چاہ رہی ہوں کہ ایز این انڈیویجول جو آپ لوگ یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ اچھا جی اس کا جواب میں نے کیسے دینا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اس کو نہیں روک سکتے, ہمیں اپنے بیہیویئرس کو ڈیل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو اگنور کرنا سیکھیں, جس طرح کشور آپا نے بولا کہ اس کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں, اور بیچ میں پروسیس کریں کہ کون سی چیز جو ہے ہماری بھلائی کے لیے کہی گئی تھی اس کو رکھ لیں, اور جو اعتراض کے لیے کہی گئی تھی اس کو نکال دیں. لیکن جو ہراسمنٹ والی چیزیں ہیں یا اس قسم کی آپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کو میں کہتی ہوں اس کان سے سنیں اور اسی کان سے نکال دیں, اس کان تک بھی نہ پہنچنے دیں, اس کو کوئی پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بلاک کریں اور آگے بڑھیں. ان چیزوں سے ٹھیک ہے ڈپریشن ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, آپ لوگوں کی زبان بند نہیں کر سکتے, کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے. آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے کہ اگنور کرنا سیکھیں اور آگے بڑھیں. کیونکہ جب آپ آگے نہیں بڑھتے تو جس طرح سے عائشہ نے بتایا آپ پھنس جاتے ہیں اسی سرکل میں, اسی وشیس سرکل میں گھومتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے بھی آپ سے یہی بات کہی کہ اپنی گروتھ کے لیے جب آپ کو تیزی سے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنا سامان بوجھ کم کرنا ہے نا, وزن اتارنا ہے. تو انسانوں کا وزن کیا ہے, وہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو گروتھ سے روکتی ہیں. جو شخص اوپر نہیں جا سکتا وہ اوپر جانے والے شخص کو ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیتا ہے. تو اس طرح کی جو بلینگ ہے نا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو نیچے لے آئیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگنور کرنا سیکھیے, ٹھیک ہے. اور اس کا بیہیویئر آف کورس اس کے اور طریقے ہیں, آپ سائبر کرائم جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ وہاں پہ رپورٹ کیجئے, ان کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ وہ یقیناً صرف ایک بیہیویئر نہیں ہے, جیسے میں نے کہا ایک کرائم ہے. اور آپ کو ان اداروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پر رپورٹ کرنا ہے. جیسے ہر ادارے کے اندر, صرف میڈیا میں نہیں, ہمارے ادارے میں نہیں, لازم ہے, قانونی طور سے لازم ہے کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے. اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں, پریونشن آف ہراسمنٹ کمیٹی, اس کے نام, اس کمیٹی ممبرز کے نام آویزہ ہونے چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہر امپلائی اس کو دیکھ سکے. ان زبانوں میں ہونے چاہیے جو آپ کے ہاں زیادہ بولی جاتی ہیں آپ کے امپلائیز کے ہاں. اور اس 3 ممبر, کم سے کم 3 ممبر کمیٹی میں ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ دیکھیے جب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ہماری جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں پہ بھی نام آویزہ نہیں ہوتے. وہ کونے میں جو گلی ایک ہے جا کے وہاں آخر میں لگا دیے جاتے ہیں, جبکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ نمایاں جگہ پہ ہونے چاہیے. اور پھر آپ کو یہ ایک کیپیسٹی سے, ایک بچی نے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا کہ ٹیچر کی اگر ہم شکایت کر دیں جب اس سے پہلے سیشن میں, تو وہ ٹیچر ایگزام تک جو ہے نا ہمارا بینڈ بجاتی رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے, آپ نے کسی کی شکایت کر دی تو صرف مرد ہی نہیں, کیونکہ یہ جنگ مردوں کے خلاف نہیں ہے, یہ جنگ ایکول رائٹس کے, مجھے میرا رائٹ ملنا چاہیے, وہ بہت سے خواتین بھی نہیں دے رہی ہوتی, بہت سے مرد بھی نہیں دے رہے ہوتے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سی مائیں تربیت نہیں کرتی, گھر میں دادیاں بھی یہی بولتی ہیں نہیں ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے. اور ایک جملے پہ میں بات, بالکل ایک اینڈ کروں گی جملے پہ بات, کہ اگر باپ, ماں اور بھائی بہن کھڑے ہو جائیں کہ ہماری بیٹی نے گانا گانا ہے وہ گائے گی, مجال نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ سکے آپ کو, تو آپ اپنی فیملی کے لیے سٹینڈ لینا سیکھیے. آپ کی فیملی کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے. آپ کچھ اور میں تمہیں بتاؤں ایک چیز, جو کہ اختر بھی بیٹھے ہیں, اختر وقار عظیم, اور تم بھی بیٹھی ہو. 20 سال سے جب سے مشرف نے 50 چینل کھولے ہیں, جو لکھنے والے ہیں وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو نہیں لکھنے والے ہیں وہ طے کر کے کتنے آدھے پیسے تمہارے آدھے ہمارے, اور یا جو بھی کر کے
डाइजेस्टों की कहानियों को टेलीविज़न पे पेश करके औरतों को और माशरे को ख़राब करने की जो काम रह गया था वो हमारा मीडिया मुसलसल किए जा रहा है। और वो कहते हैं कि देखे लोग देखे नहीं, तो जो औरतें बेचारी घर बैठी हैं उनके पास सिवाय इसके और कुछ काम ही नहीं है, तो वो ये देखती हैं। तो आप लोगों से, हम लोगों की तो सुनते नहीं हैं। आप कहते हैं कि हमने पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने तो फिर कोटे पे चले जाओ, मीडिया को खराब मत करो, तुम लोग पैसे कमाने पे लगे होते हो। तो खुदा के लिए इस सिलसिले को कोई बंद करने के लिए आगे बढ़े और ख़त्म करे कि टीवी पे 70 ड्रामे हो रहे हैं, सब में बंदे या तो ड्रंक हैं, सास जो है वही है ठस्से वाली, माँ जो है वो बड़ी सख्त है वही है, कुछ सिलसिला ही नहीं बदलता कि औरत सही हो कि मर्द सही हो। मर्द जो है वो उसने लाचा पहना हुआ है, आ रहा है दुपट्टा डाल के, ओए वो क्या हो रहा है भाई, खुदा के लिए उनको तो ठीक करो। आप इतने बड़े मीडिया के मालिक बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं, सुल्ताना आई नहीं इसीलिए शायद। अनीसा आप कुछ ऐड करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हरासमेंट है या इंटिमिडेशन है वो एक माइंड सेट है। मेरा ख्याल है इसमें फिर आयशा को हमें बाद में बताना चाहिए कि किस तरह से, क्या वो नुस्खा है कि मर्दों का माइंड सेट चेंज किया जाए, और ये अक्सरियत का माइंड सेट है। मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं जा रही थी इस्लामाबाद, तो वो PIA में उसने मुझसे पूछा कि वो जो एक सीट होती है ना, जो एग्ज़िट डोर के बराबर वाली होती है, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, कोई इमरजेंसी हो तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के खोलना होता है आपको। मुझे उसने वो सी, आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। उसने वो सीट दे दी मुझे। अब ये हुआ कि एक साहब आए, बड़े लंबे से हाथ में ब्रीफ केस लिए, वो यकीनन कोई ब्यूरोक्रेट थे। वो आके खड़े हो गए मेरे सामने और यूँ देख रहे हैं मुझे, फिर कहने लगे मैडम आप इस सीट पे नहीं बैठ सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ सकती? वो कहने लगे कि इसलिए कि ये दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो मैंने कहा आपने कितनी दफ़ा खोला? तो उस पर लोग हंसने लगे। वो कहने लगे नहीं मतलब, मैंने कहा देखिए बात सुने, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी है, जिस तरह आप पढ़ सकते हैं मैं भी पढ़ सकती हूँ, जिस तरह आप खोल सकते हैं मैं भी इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकती हूँ, तो आप मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करें। तो वो कहने लगे सॉरी मैडम, एक्चुअली मैं बहुत लंबा हूँ ना, तो इसमें लेग स्पेस ज़्यादा है, तो मुझे ये सीट चाहिए। तो मैंने कहा देखिए अगर आप पहले ये बात मुझे शराफत से कहते तो मैं आपको दे देती, लेकिन अब मैं आपको नहीं दूँगी, ताकि आपको याद रहे कि औरत से बात आपको किस तरह करनी है, इंटिमिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक माइंड सेट है आयशा, इसको कैसे चेंज किया जाए? मुझे तो एक बात ये समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल से बच्चों को पढ़ानी चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, जो औरतों की बराबरी की बात करते हैं, जो हम एक दूसरे की इज्जत करना सिखाते हैं। देखिए हम अपने बच्चे को ये क्यों नहीं बताते कि अगर कोई औरत है या कोई मर्द है तो जहाँ आपकी हद ख़त्म होती है वहाँ उसकी हद शुरू होती है। अगर आप उसकी हद का एहतराम करेंगे तो वो आपकी हद का एहतराम करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक जज्बा होता है, एक एहसास होता है। अगर आप बचपन से कहें कि जी ये औरतें हैं, वाह वाह। मुझे याद है मेरे पोते ने मुझसे कहा था, 3 साल का था, दादी तुम क्यों ऑफिस जाती हो, तुम दादा तो नहीं हो। तो ये क्या बात हुई भाई? तो मतलब वहाँ से ही बच्चे की तरबियत होना चाहिए कि भाई अम्मी भी जा सकती है दफ्तर, अब्बा भी जा सकता है, दादी भी जा सकती है, दादा भी जा सकता है। तो ये चीज़ें बचपन से अगर बच्चों को सिखाई जाएंगी स्कूल लेवल से, प्राइमरी लेवल से, तो मेरा ख्याल है तभी इस माशरे में कोई फ़र्क पड़ेगा। सबा आपकी बात से मुझे याद आया, ये जब भी मैं प्लेन में जाके बैठती हूँ मुझे सख्त जो तकलीफ़ होती है, छोटी छोटी हमारी जाहिर सी बात है सीटें, अब बीच में कोई मेरे साथ कोई मर्द हजरत आके बैठते हैं तो वो इस तरीके से बैठते हैं यूँ करके, जिसमें आपका ये वाली साइड भी गई, ये वाली साइड भी गई, और अगर वो है तो पूरा मतलब वो पूरी की पूरी जगह जिसमें आपकी इतनी छोटी सी है कि जो औरत है फिर वो और ज़्यादा सुकड़ के और करके और जो आपका 2 घंटे का भी अगर आपका ट्रैवल है तो वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। एंड
اگر میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ میں اس طرح بیٹھ جاؤں اس طرح کر کے, تو وہ آہستہ آہستہ کر کے میرا ہاتھ ادھر سے یوں کریں گے اس طرح کہ یہ تو ہماری جگہ ہے یہ پوری کی پوری, تو آپ کیوں اس چیز کو لے رہے ہیں. اینڈ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے بولا کہ اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی, گھروں پہ نہیں سکھائی جاتی, ماں باپ گھر پہ نہیں سکھا رہے ہوتے, بچی کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے, اور بچے کو نہیں اس طرح بول رہے ہوتے کہ بیٹے آپ نے بھی خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے, کیا جو بھی آپ کے گھر کا ماحول ہے یا جو بھی آپ کے طور طریقے ہیں وہ دونوں بچی اور بچوں کو ایک طریقے سے سکھائے جائیں, سیپریٹ طریقے سے نہ سکھائے جائیں. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہو گھر سے. اور پھر میری سیدہ عارفہ زہرا سے بات ہو رہی تھی جب وہ ہمارے ساتھ ایک ہمارا سیشن کر رہی تھی, تو کہہ رہی عائشہ بیٹا ہوا یہ ہے کہ پہلے تو تعلیم کا جو لفظ تھا وہ تربیت کے بغیر کبھی یوز ہی نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ ہوتا تھا تعلیم و تربیت. اب صرف تعلیم رہ گئی ہے, وہ بھی چھوٹی موٹی سی, اور تربیت تو بالکل ختم ہو گئی ہے. تو وہ اسکولوں میں جو تربیت کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو کے رہ گیا. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم کچھ نہیں, اگر ہم یہاں سے لے کر جائیں, ہر انسان اپنے گھر میں جا کے اپنی فیملی میں جا کے تھوڑا سا سوچے کہ کہاں ہلکی سی کسی چینج کی ضرورت ہے. چھوٹا سا ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کام کرتے جائیں اور اس کو احاطہ بڑھتا چلا جائے تو چینج آتا ہے. اور کشور ابا آپ کی جو بات تھی میڈیا کی, ابھی ہم نے ادب فیسٹیول پہ یہ سیشن کیا تھا اسٹوری ٹیلنگ میڈیا میں اور مینٹل ہیلتھ کے حساب سے, کہ جہاں آپ عورت کا ویوز دکھاتے ہیں, عورت جو ہے اس کو مار پڑ رہی ہے, اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو ریٹنگز بڑھ جاتی ہیں, اور ذرا سا آپ دکھائیں کہ عورت جو ہے امپاورڈ ہے اور وہ جا رہی ہیں تو ٹی وی کی ریٹنگز کم ہو جاتی ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے 100 چینل ہیں تو وہ تو وہی دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور جس سے ان کی ریٹنگز بڑھ رہی ہیں. دیکھ کون رہا ہے؟ زیادہ تر ہماری جو گھر میں خواتین ہیں جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ یہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی اور اپنے پینل سے پوچھ بھی رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ جو عورتیں جو بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ابیوز کو دیکھیں. تو یہی وہ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے کہ ان عورتوں کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کہ یہ چونکہ ان کے ساتھ وہ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تو مطلب اگر آپ امپاورڈ عورت دکھائیں گے اور ان کے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کہانی نہیں ہے. لیکن اگر عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا وہ نہیں کر پا رہی ہیں یا وہ رو رہی ہیں ان کے ساتھ تو ان کو لگتا ہے. لیکن یہ آئی تھنک بہت ضروری ہے, ہمارے میڈیا والے اور آپ بہت سارے لوگ یہاں پہ فرنٹ اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں ڈاکٹر اس لیے بنی کیونکہ جب میں آئی تھنک او لیولس کر رہی تھی یا کچھ کر رہی تھی تو اس دوران دھوپ کنارے آیا اور میرے والد نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بیٹی نے جو ہے وہ مرینا خان کو دیکھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. تو وٹ ایور اٹ واز آئی تھنک انکہی تھا. اور دوسرے ڈرامے بہت اس وقت جو ڈرامے آتے تھے بیکاز ایک پی ٹی وی کے پاس ایک ایجنڈا تھا کہ آپ نے سوشل کازز پہ دکھانا ہے, اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور اس کو دیکھ کے اگر 10 گھروں میں سے ایک گھر میں بھی گھر میں ماں باپ کو لگتا تھا کہ ہاں ہماری بچی یہ کر سکتی ہے, امپاورڈ اس کو ہونا چاہیے, تو چینج آتا ہے. ان چیزوں سے بہت چینج آتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, باتیں تو بہت کرنے کی ہیں. آپ بھی ہاتھ دکھا رہی ہیں, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے خیال ہے اب اگر کشور ایک نظم سنا. ہاں تو بہت اچھا. کیا بات ہے. اور تم سب اجازت دو تو ایک دو سچ بول لوں. جی آپ بول. سندھ کی صورتحال کیونکہ سب پورے سندھ میں گھوم کے آئی ہوئی ہوں. 50% اسکولوں میں لڑکیوں کے خاص طور سے ابھی تک لڑکیوں کے باتھ رومس نہیں ہیں, اور جن میں باتھ روم ہیں وہ امریکنس نے بنا کے دیے ہیں جن کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں. ایک دوسرے یہ کہ 50% لڑکوں کے پرائمری اسکولز میں ٹیچرز نہیں ہیں کیونکہ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس پہ آنے کو تیار نہیں ہیں. تو اسکولوں میں سچ بتا رہی ہوں جو اس وقت صورتحال ہے, پرانے ریٹائرڈ ٹیچرز کو دوبارہ ملازم رکھ لیا گیا ہے یہ شو کرنے کو کہ یہ اسکول جو ہے یہ اس پہ ٹیچرز قائم ہیں. تو ہم ان چیزوں کو جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم پڑھائیں اور لکھائیں جو مرضی کریں, پر یہ بنیادی باتیں ہمارے ہاں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, جس کے اوپر ہم کبھی 25 کروڑ لوگ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, فلاں چیز باہر ہے. کیسے اندر آئیں گے اسکول میں جب تک ہمارے موجودہ اسٹرکچر اور یہی چلے گا, اور مدرسے چلیں گے اور نظانیں چلیں گی اور عورتوں پہ باتیں چلیں گی, کب تک ہوگا؟
بس اب نہیں نظم کی گنجائش نہیں. چل بہت شکریہ. اچھا وقت تو ختم ہو گیا لیکن میں چاہوں گی کہ ہم 2 سوال لے سکتے ہیں اور اگر ہمارے مقررین بہت مختصر اس کا جواب دے دیں تو اچھا ہے. ایک اس سائڈ سے لے لیتے ہیں, ایک سائڈ سے. جی پلیز مائک دے دیجیے گا پلیز. شائن کی آواز ویسی بڑی اونچی ہے, بول لو. حوالے سے بات کی آپ نے تو میں یہ کہوں گی میڈیا تو کچھ نہیں کرے گا ڈراموں کے حوالے سے. جہاں ریٹنگ ملے گی اسی طرح کے موضوعات پہ ڈرامے بنیں گے. میں امید کرتی ہوں اپنے رائٹرز سے, اپنی شاعرات سے کہ آپ لوگوں کچھ کوئی ایسی کمپین شروع کریں, کوئی ایسی تحریک شروع کریں جس پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ ایسے رائٹر جو لکھتے ہیں وہ آگے پاس ہی نہ ہو, وہ آگے لکھ ہی نہ پائیں یا ان کی ڈرامے اپروو نہ ہو. آپ کی طرف سے ایک جدوجہد سامنے آنی چاہیے. کشور صاحبہ سے میں امید رکھتی ہوں آپ کوئی کیسی کمپین شروع کریں. پیچھے ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہوں گے. میڈیا پہ بات ہوتی رہی ہے اور کبھی عمل نہیں ہوا, ہم صرف بات کرتے رہیں گے. اچھا سن لو, کشور صاحبہ ڈراموں کی کوئی میڈیا ہاؤس کو یا کسی بھی چینل کو کنٹرول نہیں کرتی ہیں. یہ جو کنٹرول کرتے ہیں یہاں پہ اختر وقار عظیم بیٹھے ہیں. سلطانہ میری بچپن کی دوست ہیں اور میری ان سے اسی بات پہ بہت بحث رہتی ہے کہ بھئی ایسی چیزیں کیوں دکھاتے ہو جو کہ تم خود نہیں پسند کرتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سارے ڈرامے دکھانے کا ایک مقصد رکھیں کہ اس کی ریٹنگ کتنی آ رہی ہے. ریٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ایڈورٹیزمنٹ کتنے مل رہے ہیں. اگر سارا معیار اور پیمانہ یہ ہو تو پھر کوالٹی کہاں سے آئے گی. ایک ڈرامہ جو میں بہت شوق سے دیکھ رہی تھی, وہ بڑی انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی اور جو سب کچھ ہوا آخر میں وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہ میری پسند کی تو تھی لیکن پوری طرح نہیں تھی, پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے. تو جب وہ آخر میں وہ آتی ہے تو اس نے اپنے سر پہ اتنا بڑا حجاب پہنا ہوا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کیا چیزیں دکھا رہے ہیں آپ. ہم تو کہتے ہیں ڈریس کوڈ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, جو چاہے حجاب پہنے. اچھا چلو آ جاؤ, نظم پہ آ جاتے, نظم پہ آ جاتے. ایک سوال تھا جی, میں نے بھی مائک لیا ہوا ہے. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو علم سے بھی گریز کرے ذکر رب کریم کا, وہ جو حکم دیتا ہے علم کا, کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں, کسی ہاتھ میں نہ قلم رہے, کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو, نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے ڈر گئے, کرے شہر شہر بنا دیاں کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو, کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑیں طائروں کی طرح بلند, نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کرے. کوئی شعلہ رو کوئی واصفہ ہے, کوئی تو اس کا سن حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے, یہ کلام ہے. آخری بند جو ہم سب کے لیے, جس میں جنشت بھی بیٹھے ہوئے, وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں. انہیں دیکھ لو انہیں جان لو, نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر دوال میں. رکھو حوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود میں. واہ واہ, کیا شکریہ سارے مہمانوں کا. آپ لوگوں کا ایک بار ہمارے مہمانوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ.